ہم کون ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر قوم اپنی تاریخ سے پوچھتی ہے، اور جواب اس سوال کا ہمیشہ آثار قدیمہ ہی سے ملتا ہے، جو کسی بھی معاشرے کی شناخت کا ایک معتبر حوالہ ہوتے ہیں۔ باشعور قومیں ہمیشہ اپنے تاریخی ورثے کی بھرپور حفاظت کرتی ہیں تاکہ آنے والی نسل تک یہ شناخت منتقل ہو سکے۔ صدیوں پرانی عظیم روایات، خوبصورت ثقافت کے چمکتے رنگ، دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہونے والی گندھارا تہذیب کا مرکز، یہ ہے پاکستان کا حسین و جمیل صوبہ خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا کو قدرت نے جہاں حسن دلاویز سے نوازا ہے، وہیں اس خطہ زمین نے اپنے دامن میں ہزاروں سال پرانی تاریخ بھی سمو رکھی ہے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کی تاریخ اور آرکیالوجی و ہسٹری کا تعلق ہے تو خیبر پختونخوا کی تاریخ جو ہے وہ پری ہسٹری، جب انسان غار میں رہتا تھا اس وقت سے شروع ہوتی ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں 6000 کے قریب آرکیالوجیکل سائٹس ہیں، جس میں سٹون ایج کے زمانے سے لے کے جب انسان غار میں رہتا تھا، اس کے بعد انڈس ویلی کی سویلائزیشن کی جو ابتدا ہے وہ ہمیں ڈیگی خان سے اس کے آثار ملتے ہیں، بنو سے ملتے ہیں، اور لیکن سب سے قابل ذکر جو ہے جس کے لیے خیبر پختونخوا کی ہسٹری و کلچر اور تاریخی اہمیت ہے وہ گندھارا سویلائزیشن ہے، جو آج سے تقریباً 2000 سال پرانی تہذیب ہے۔ خیبر پختونخوا کا پرانا نام جو ہے وہ گندھارا ہے۔ گندھارا سنسکرت زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے دی لینڈ آف فریگرنس، خوشبو کی سرزمین۔ اس میں 2000 سال پہلے بدھ مت کا جو مذہب ہے اس کی ابتدا ہوئی، یہاں پہ فلرش ہوئی، اور یہ ایک مین سینٹر تھا یہاں پہ، ایک کریڈل آف سیولائزیشن جس کو کہتے ہیں، وہ ایک خیبر پختونخوا اس کا ایک مین سینٹر رہ چکا ہے۔ چائنا اور جاپان اور کوریا میں جو بدھزم پہلا ہوا ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہی تقریباً آج سے 1600-1700 سال پہلے یہاں سے بدھسٹ منکس وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ پھیلایا تھا۔ پوری دنیا سے لوگ، بدھسٹ ورلڈ سے لوگ آتے تھے یہاں پہ بدھسٹ سوتراس سیکھنے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے خیبر پختونخوا کی تاریخی اہمیت بہت اہمیت کا حامل ہے مختلف لحاظ سے، خاص کر بدھسٹ آثار سے۔ بدھ مت کی تعلیمات سے پھوٹنے والی گندھارا تہذیب کی آب و تاب اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ ماند پڑ گئی، لیکن ہزاروں سال بیت جانے کے باوجود آج بھی خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں موجود ماضی کی اس توانا تہذیب کے جو نقوش اس کے شاندار ماضی کی یاد دلاتے ہیں، ان میں ایک تخت بھائی بھی ہے۔ اگرچہ تخت بھائی کے کبابوں کا منفرد ذائقہ اور خوشبو بھی یہاں سے گزرنے والوں کے قدم روک لیتی ہے، لیکن تخت بھائی کے آثار کی کشش بھی سیاحوں کو اپنی طرف ضرور کھینچتی ہے۔ تخت بھائی کے کھنڈرات سے ملنے والے خروشتی زبان کے کتبے اور یہاں ہونے والی کھدائیوں کے نتیجے میں دریافت ہونے والے نوادرات سے یہ بات تو طے ہو جاتی ہے کہ اس شہر نے بدھ مت کے عروج کا زمانہ دیکھ رکھا ہے۔ تقریباً 1st سینچری اے ڈی میں جو خیبر پختونخوا کے مشہور علاقے تھے اس میں مردان جو تھا وہ ایک سینٹر تھا گندھارا سیولائزیشن کا، جس میں بہت سارے بدھسٹ آثار آپ کو ابھی بھی ملتے ہیں، جس میں قابل ذکر جو ہے وہ تخت بھائی کا جو علاقہ ہے جس میں پرانے آثار ہیں بدھسٹ سیولائزیشن کی۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدھسٹ یونیورسٹی تھی اس وقت، آج سے تقریباً 2000 سال پہلے، اور اس کی اسٹریٹجک لوکیشن بھی ہے، اور برٹش پیریڈ میں اس کی کمپلیٹ کھدائی شروع ہوئی تھی سائنٹیفک بنیادوں پہ۔ جو آپ پشاور میوزیم میں جو اینٹیکس دیکھ رہے ہیں، اسکلپچرز دیکھ رہے ہیں، وہ برٹش دور میں اس کی ایکسکیویشنز ہوئی تھی تخت بھائی سے، اس سے نکالے گئے تھے، یہاں پہ ابھی ڈسپلے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے تخت بھائی میں موجود گندھارا تہذیب و ثقافت کی اس اہم یادگار کے تعمیراتی سفر کو 4 مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے، جس کا آغاز پہلی صدی سے ہوتا ہے۔ دوسری صدی میں یہاں اسٹوپا کورٹ اور اسمبلی ہال تعمیر کیے گئے، جبکہ چوتھی اور 5ویں صدی میں کشان اور کدارا کشان حکمرانوں نے یہاں تعمیرات کی۔ تخت بھائی کے ان آثار کی تعمیر کا حتمی مرحلہ 6 اور 7ویں صدی میں مکمل ہوا، اور یہاں پر بدھ مت خانقاہوں پر مشتمل ایک کمپلیکس معرضی وجود میں آیا۔ تخت بھائی میں موجود گندھارا تہذیب کی اس یادگار کو اگرچہ اقوام متحدہ نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے، تاہم تخت بھائی اور اس نوعیت کی دیگر تاریخی آثار کی تہذیبی اور سیاحتی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے بھی اس ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے باقاعدہ قانون سازی بھی کی ہے۔ تو 18 امینڈمنٹ کے بعد جو 18ویں ترمیم ہے، اس کے بعد گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے ابھی 2016 میں اینٹیکویٹیز ایکٹ کا ایک نفاذ کیا ہے، جو
آپ کہہ سکتے ہیں ون آف دا موسٹ کمپریہنسو اینٹیکوٹیز ایکٹ ان ہول آف ساؤتھ ایشیا، جس میں ہم نے آثار قدیمہ کو نقصان پہنچانے پہ اس کی اینٹیکوٹی اسمگلنگ کے لیے سخت سزائیں رکھی ہوئی ہیں. اس میں 10 سال سے لے کے 60 ہوتی سزائیں اور 40 لاکھ جرمانہ، اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تاریخ کا ایک طویل سفر طے کر کے ہم تک پہنچنے والی گندھارا تہذیب کے انہی آثار میں جمال گڑھی کے آثار بھی شامل ہیں، جو تخت بھائی اور شہباز گڑھی کے عین وسط میں واقع ہیں. پہلی صدی سے 5ویں صدی کے دوران آباد ہونے والے قصبے جمال گڑھی میں بھی کبھی کشانس، لٹل کشانس اور ہندو پارٹھیز آباد تھے. جمال گڑھی کے آثار پاجا پہاڑ کے مغربی حصے کی طرف واقع ہیں. معروف ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل کے مطابق جمال گڑھی کا اسٹوپا گندھارا تہذیب کا سب سے قدیم اسٹوپا ہے. بدھ مت کے پیروکار اپنی منتوں کے پورا ہونے پر یہاں شکرانے کے طور پر ووٹیو اسٹوپاس تعمیر کرایا کرتے تھے. جمال گڑھی کی اس پشکو خانقاہ میں موجود اس مرکزی اسٹوپا کے گرد موجود ووٹیو اور چیپلز اسٹوپاس کو دیکھ کر سیاح لمحہ بھر کے لیے گندھارا تہذیب کے زمانہ عروج میں پہنچ جاتے ہیں. بدھ مت کی کوکھ سے جنم لینے والی گندھارا تہذیب جہاں اس خطے کا ماضی ہے، وہیں یہ آثار دنیا کے مختلف حصوں میں لینے والے بدھ مت کے ان پیروکاروں کے لیے بھی روحانی وابستگی اور ذریعہ ہے. جو ان مقامات کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو یہاں سیاحت کو بھی فروغ ملتا ہے. تقریباً 2 صدی میں آباد ہونے والا شہر پشاور ایشیا کا گیٹ وے کہلاتا ہے. پشاور میں بیتی صدیوں کی یادگاروں میں ایک تاریخی مہارت یہ بھی ہے جو کبھی وکٹوریہ ہال کہلاتی تھی، لیکن 1906-7 میں اسے ایک عجائب گھر میں تبدیل کر کے یہاں اس خطے کی تاریخ کو بڑے قرینے کے طور پر سجا دیا گیا ہے. پشاور میوزیم جو ہے اس کی تاریخی اہمیت، اس بلڈنگ کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے، کیونکہ یہ 1906 میں اس کو میوزیم کا درجہ دیا گیا. اس سے پہلے یہ ڈانس کلب تھا، بال روم جس کو کہتے ہیں. یہ گورنر ہاؤس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا اوور برج کے ذریعے، جس میں یہ ایوننگ میں مختلف فنکشنز کے لیے یوز ہوتا تھا. لیکن 1906 میں اس کو میوزیم کا درجہ دیا گیا اور یہ ایک وکٹورین سٹائل آف آرکیٹیکچر کا ایک شاہکار ہے. بلڈنگ اٹ سیلف از اے مانومنٹ. یہاں پہ پورے پشاور میوزیم میں تقریباً 30,000 کے قریب ہمارے پاس اینٹیکویٹیز موجود ہے، جس میں تقریباً 1,000 کے قریب ڈسپلے ہے. اور پشاور میوزیم کی اہمیت یہ ہے کہ پوری دنیا میں گندھارا آرٹ کے لحاظ سے مشہور ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا کلیکشن اور کے لحاظ سے گندھارا آرٹ کا سب سے بڑا میوزیم ہے. پشاور کے عجائب گھر میں اسٹوپاس، قدیم سکوں اور دیگر نوادرات کی صورت میں گندھارا تہذیب کا قیمتی اثاثہ آنے والے کل کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے. پشاور میوزیم آنے والے سیاحوں کے لیے گندھارا تہذیب کے آثار میں دلچسپی اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے گندھارا تہذیب و ثقافت نے کس طرح یونانی، رومی اور ایرانی تہذیب و ثقافت کے رنگوں کو اپنے دامن میں جگہ دے کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ایک پرامن اور مہذب معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے. کنشکا کے عہد میں تعمیر کی گئی بدھا کی لائف سٹوریز پشاور میوزیم کا ایک قیمتی سرمایہ ہے. یہ عجائب گھر ایک حیرت کدا ہے جہاں پر ہر طرف عہد رفتہ کی یادیں بکھری ہوئی ہیں. یہ سکے پارتھی، کشن اور وائٹ ہنس کی یاد دلاتے ہیں، جبکہ ان سکوں کی تاریخ غزنوی، غوری، تغلق، لودھیوں، درانیوں، سکھوں اور انگریزوں کے عہد سے جا ملتی ہے. پشاور میوزیم کی سیر کے لیے آنے والوں کو یہاں کی قبائلی روایات اور پختون ثقافت سے وہ منفرد رنگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے دنیا کو امن پسندی کا پیغام بھی ملتا ہے. پشاور کے عجائب گھر سے نکل کر آپ تاریخی قصہ خوانی بازار اور گھنٹہ گھر سے ہوتے ہوئے تاریخ کی ایک اور گلی میں نکل جاتے ہیں جس کا نام گورگٹری ہے. گورگٹری میں موجود کنشکا بادشاہ کی تعمیر کردہ خانقاہ کی نشاندہی پہلی مرتبہ سر الیگزینڈر کنگھم نے کی تھی. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مغل حکمران بابر بھی اس مقام پر آیا اور پھر اس کی تاریخی اہمیت کا ذکر اپنی تحریروں میں کیا. 1640 میں مغل شہنشاہ شاہ جہان کی بیٹی جہاں آرا بیگم نے 1640 میں ایسے کاروان سرائے میں تبدیل کر کے یہاں ایک مسجد، کئی حمام اور کنویں تعمیر کرائے. انگریزوں نے گورگٹری کو ریزرو پولیس اور فائر بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹر اور ریونیو آفس کے طور پر بھی استعمال کیا، مگر یہ سب گورگٹری کی تاریخ ہے.
جبکہ آج یہ تاریخی سیاحتی مرکز بن چکا ہے جہاں لوگ آتے ہیں اور حال کے آئینے میں اس خطے کا ماضی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو آج کل وہاں پہ ہم نے ایک آرٹیزن ولیج کا ایک کانسیپٹ وہاں پہ امپلیمنٹ کیا، جہاں پہ پشاور کے انڈیجنٹ آرٹ اینڈ کرافٹ ہیں ختم ہو رہے ہیں، جو وہاں پہ آرٹسٹ کو ہم نے بٹھائے ہوئے تاکہ وہ مزید لوگوں کو بھی ٹرین کرے اور آرٹ اینڈ کرافٹ کو ریوائیو بھی کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ گورگٹری میں سکھ پیریڈ میں ایک ٹیمپل، ہندو ٹیمپل بنایا گیا تھا، وہ ابھی بھی لیونگ ٹیمپل میں شمار ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، ہندو کمیونٹی ابھی بھی عبادت کرتے ہیں وہاں پہ۔ ہماری تاریخ، ہمارے آثار قدیمہ اور ہمارے تفریحی مقامات ہماری شناخت بھی ہے اور سیاحتی پہلو کے اعتبار سے ہماری معیشت کے استحکام کا ذریعہ بھی، لہٰذا ان کا تحفظ اور فروغ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔